ہوٹل کے اس کونے میں اس سجے ہوئے ٹیبل پر ہارٹ شیپ میں رکھا ہوا ریڈ ویلوٹ کیک خوبصورت سرخ گلاب اور ان سرخ گلابوں سے بھی زیادہ حسین لگتی ہوئی قرۃالعین اس کی نظروں کو مسحور کر رہی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر قرۃالعین کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ سچ تھا کہ وہ اسے بے پناہ محبت کرتا تھا اور اس لیے آج ویلنٹائنس ڈے کے لیے اسپیشل اسے ضد کر کے اس نے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ارتضیٰ، میرے خیال میں یہ سب باتیں شادی کے بعد ہی اچھی لگتی ہیں۔ اس نے آہستگی سے شکوہ کرتے ہوئے ارتضیٰ کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے خوبصورت معصوم انداز کے ساتھ ساتھ اس کی معصومیت پر ہی تو وہ مر مٹا تھا۔ میں تم سے پاکیزہ محبت کرتا ہوں، میری محبت میں لالچ اور ہوس کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ اس کے لہجے کی سچائی اور سنجیدگی مقابل کو اس کے لہجے پر اعتبار کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ تھا ہی ایسا جس کی شخصیت پر آنکھ بند کر کے اعتبار کر لیا جائے۔ قرۃالعین سے وہ دل کی گہرائیوں سے محبت کرتا تھا۔ اس کی بات پر قرۃالعین مسکرا دی۔ یہ سچ تھا کہ وہ اس پر اعتبار کرتی تھی، خود سے زیادہ، لیکن پھر بھی اسے اچھا نہیں لگتا تھا۔ حدود کو پار کر جانا، اور اس لیے وہ ہمیشہ بے پناہ حد میں رہ کر جانے والی محبت کی قائل تھی۔ کتنی ہی دیر ان کے درمیان حسین لفظوں کا تبادلہ ہوتا رہا، اور جب اس خوبصورت سلسلے کو اچانک ارتضیٰ کے موبائل پر آنے والی کال نے توڑا۔ موبائل پر آنے والی کال شائستہ بیگم یعنی اس کی ماں کی تھی۔ وہ کسی بھی صورت اپنی ماں کی کال کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اس وقت اسے لگ رہا تھا کہ وہ دنیا کے ہر حسین نظارے کو خیر آباد کہہ کر صرف علینا کے ساتھ وقت گزارتا رہے۔ اس کی عینی اس پر یوں ہی جادو جگاتی رہے اور وہ اس کے جادو میں کھوتا چلا جائے۔ ارتضیٰ کہاں ہو تم؟ اس کے سلام کا جواب دیتے ہی شائستہ بیگم نے اسے پوچھا۔ ماما میں کام کے سلسلے میں باہر ہوں، آپ بتائیں کوئی ضروری کام تھا؟ اس کا لہجہ بھی بے حد نرم اور محبت کرنے والا تھا۔ ہاں، مجھے تم سے بہت ضروری کام ہے، مجھے پرانی حویلی میں آ کر ملو ابھی اور اسی وقت۔ اپنی ماں کی زبان سے یہ الفاظ سن کر اسے کافی حیرت ہوئی۔ وہ حویلی تو ایک عرصے سے بند تھی اور اب اس کی ماں اسے اس حویلی میں بلا رہی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ مزید سوال پوچھے، لیکن پھر خاموشی سے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے اس نے موبائل سامنے رکھ دیا۔ کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ اس کے چہرے پر پریشانی کی ہلکی سی لہروں کو دیکھ کر قرۃالعین نے پوچھا۔ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، شاید ماما کو کوئی کام ہے، اس نے نارمل سے لہجے میں کہا تو بیگ اٹھاتے ہوئے قرۃالعین بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے خیال میں اب ہمیں بھی چلنا چاہیے، اگر تم مجھے راستے میں ڈراپ کر دو تو۔ ہم آج پورا دن ساتھ گزارنے والے تھے۔ ارتضیٰ کی نظروں میں مایوسی اتر آئی۔ وہ ماں کا کہنا بھی ٹال نہیں سکتا تھا اور قرۃالعین کی طبیعت سے بھی واقف تھا۔ جی گزارنے والے تھے، لیکن میرے خیال میں اب آپ کو چلنا چاہیے، کافی ٹائم ہو گیا ہے۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے باہر کی جانب بڑھے اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ ارتضیٰ نے راستے میں قرۃالعین کو اتار کر پرسوچ انداز میں گاڑی پرانی حویلی کی جانب بڑھا دی۔ نہ جانے آج شائستہ بیگم نے اسے وہاں کیوں بلایا تھا؟ کیا وہ وہاں جانے کا ارادہ رکھتی تھی؟ لیکن صبح تک ان کا ایسا کوئی ارادہ نہ تھا۔ خود سے سوچوں کے تانے بانے بنتے وہ پرانی حویلی کے بالکل سامنے تھا۔ گاڑی سے اتر کر اس نے اپنے قدم حویلی کی جانب بڑھا دیے۔ راستے میں ہی اسے ایک بار پھر شائستہ بیگم کی کال موصول ہوئی تھی، لیکن اس نے کال اٹینڈ نہ کی۔ وہ ان کے غصے سے واقف تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی اسے عجیب سی حیرت نے گھیر لیا۔ اس کی ماں آج اس حویلی میں آئی تھی اور وہ بھی شاید تقریباً 3 سال کے بعد۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ اندر داخل ہوتے ہی اس نے بلند آواز سے کہا۔ کچھ دیر کے بعد سیڑھیوں سے شائستہ بیگم اترتی ہوئی دکھائی دی۔ تم نے کافی دیر لگا دی ارتضیٰ، اندر آ جاؤ، اسے کہہ کر وہ ایک بار پھر واپس پلٹ گئی۔ ماما آپ نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ از ایوری تھنگ اوکے؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہا تھا جبکہ اسے اندر آنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ کمرے کے اندر چلی گئی۔ ارتضیٰ نے دروازہ کھول کر جیسے ہی کمرے کے اندر قدم رکھا، اسے یہ دیکھ کر شدید حیرت ہوئی کہ کمرے میں سے اس کی ماں موجود نہ تھی۔ وہاں اس کے ماموں کے ساتھ ساتھ ایک ادھیڑ عمر باریش شخص بھی موجود تھا۔ کمرے میں پڑے ہوئے بیڈ کے اوپر ایک 18 سالہ لڑکی سکڑی سمٹی بیٹھی تھی۔ سلام کرتی وہ ماں کو دیکھتے ہوئے ایک جانب بیٹھ گیا۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ
اس کی ماں نے اسے یہاں پر کیوں بلایا ہے؟ اس کے ماموں اور پھر وہ لڑکی کون ہے؟ جب شائستہ بیگم نے بات کا آغاز کیا، بیٹا یہ رباب ہے، شائستہ بیگم نے اس لڑکی کی جانب اشارہ کیا۔ ارتضیٰ نے نظریں اٹھا کر اس ڈری سہمی سی لڑکی کو دیکھا جس کا چہرہ خوف کی وجہ سے زرد ہو چکا تھا۔ اس کا مرجھایا ہوا زرد چہرہ دیکھ کر اسے عجیب سی حیرت ہوئی۔ بیٹا، میں اس لڑکی کے بارے میں کوئی فیصلہ کر چکی ہوں اور اب مجھے اس فیصلے میں تمہاری بھی شمولیت چاہیے۔ ارتضیٰ کو ابھی تک اپنی ماں کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا مطلب ہے ماما؟ کیسا فیصلہ؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے ایک بار پھر تھوڑے اونچے لہجے میں ماں سے پوچھا۔ یہ رباب ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم ابھی اور اسی وقت رباب سے نکاح کرو۔ شائستہ بیگم نے جتنی آسانی سے بات کی تھی اس نے اتنی آسانی سے نہیں سنی تھی اور وہ دبکتے ہوئے کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ واٹ؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ اسے جی بھر کر حیرت ہوئی۔ اس کی ماں اس کے لیے ایسا فیصلہ کیسے کر سکتی تھی جبکہ اس کی ماں جانتی تھی کہ ارتضیٰ قرۃالعین کو پسند کرتا ہے؟ یہ فیصلہ میں نے تمہارے لیے سوچ سمجھ کر کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس فیصلے کو مان کر اپنی زندگی کی شروعات کرو۔ ہمیشہ کی طرح نرم لہجے میں اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے شائستہ بیگم اسے یوں قائل کرنے کی کوشش کر رہی تھی جیسے کہ یہ ٹوٹے ہوئے کھلونوں کا مسئلہ ہو۔ یہ شادی کا مسئلہ تھا اور ان دونوں کی زندگی کا سوال، وہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی نظروں میں قرۃالعین کا معصوم سا چہرہ لہرایا۔ دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ وہ قرۃالعین کے ساتھ جتنے بھی خواب بن چکا تھا وہ ان خوابوں کو عملی جامہ پہنانا چاہتا تھا، لیکن نہ جانے یہ لڑکی کون تھی جس کے لیے اس کی اماں اس کی زندگی کی خوشیوں کو درگور کر رہی تھی۔ ماما، آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اس نے ایک آخری بار اپنا دفاع کرنا چاہا۔ میں نے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا ہے اور میں چاہتی ہوں کہ تم اس فیصلے کو نبھاؤ۔ انہوں نے ایک بار پھر اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ ماما، آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ارتضیٰ، دیکھو بیٹا، جذباتی مت بنو۔ میں نے اگر تمہارے لیے یہ فیصلہ کیا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کر ہی کیا ہوگا۔ اس بار اسے اپنے قریب ہی بٹھاتے ہوئے شائستہ بیگم نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ ماما، آپ تو سب کچھ جانتی ہیں۔ اس نے اپنی ماں کو احساس دلانا چاہا۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کی ماں ہارٹ پیشنٹ ہے۔ اپنے دوسرے بھائی کی من مرضیوں کے بعد اس کی ماں کا آخری سہارا وہی ہے اور وہ ہمیشہ ارتضیٰ سے بھی پناہ محبت کرتی ہیں۔ تو اس صورتحال میں وہ کسی کو کچھ بھی کہنے سے قاصر تھا۔ قرۃالعین کا چہرہ اس کے سامنے لہرا گیا۔ وہ اسے دل سے محبت کرتا تھا اور ہر طرح سے وفاداری نبھانے کا قائل تھا، لیکن اس کے باوجود مقدر اسے کس موڑ پر کھڑا کرنے والا تھا؟ ابھی چند گھنٹے پہلے ہی وہ قرۃالعین سے زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کر کے آیا ہے اور اب ایک ہی پل میں اس کی زندگی کی پوری کایا پلٹ دی گئی۔ اسے گہری سوچ میں گم پا کر شائستہ بیگم نے ایک بار پھر اپنی جانب سے پتا پھینکا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم محبت کرتے ہو تو قرۃالعین کو بعد میں بھی اپنا سکتے ہو۔ تم مرد ہو اور تمہیں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ یعنی وہ اسے محبت میں شراکت داری کا مشورہ دے رہی تھی۔ وہ بس خاموش سا بیٹھا رہ گیا۔ آپ میرے دل میں قرۃالعین کی حیثیت سے واقف ہیں۔ اگر آپ کو قربانی کا بکرا بنانا ہی تھا تو آپ صہیب کا استعمال کر سکتی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ وہ کتنا لاؤبالی سا ہے۔ اسے شدید دکھ نے گھیر رکھا تھا کہ اس کی ماں نے اسے قربانی کا بکرا بنا دیا۔ اس رشتے کے پیچھے کون سی مصلحت ہے صرف میں ہی اس سے واقف ہوں، اور وہ حیثیت جو تمہیں حاصل ہے وہ زہیب کو حاصل نہیں ہے۔ تم جانتے ہو کہ زہیب اپنی زندگی کے لیے فکر مند نہیں ہے۔ کیا وہ کسی نئے رشتے کے لیے فکر مند ہو پائے گا؟ ارتضیٰ کے پاس ہر راستے مفقود ہو چکے تھے اور وہ اپنی ماں کے بدلے ہوئے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس آخری رشتے کو بھی کھو دے۔ اسے سامنے بیٹھی ہوئی سانبلی سی لڑکی پر جی بھر کر غصہ آیا جو اس کی زندگی میں زبردستی تھونپ دی گئی اور اسے کسی بوجھ کی طرح کندھوں پر لاد کر پھرنا پڑے گی۔ بالآخر وہی ہوا۔ شائستہ بیگم کا فیصلہ جیت گیا اور اسے ہار ماننا پڑی۔ وہ مکمل تیاری کے ساتھ وہاں موجود تھی اور گواہ کے طور پر انہوں نے باہر سے مزید ایک ملازم کو آواز دی اور وہیں بیٹھے ہوئے مولوی نے نکاح پڑھانا شروع کر دیا۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا اور وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں ایسی لڑکی مسلط کر دی جائے گی۔ نکاح ہو چکا تھا اور سامنے بیٹھی لڑکی خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔
دلہن کے سر پر کروائی جانے والی چادر بھی اس کے سر پر نہ تھی۔ ارتضیٰ نے خوف سے سکڑی سمٹی لڑکی کو دیکھا۔ خوف کی شدت سے اس کی رنگت مزید مرجھا چکی تھی۔ ایک پل میں ہی اس نے طے کر لیا کہ اسے ساری زندگی ان چاہے وجود سے نفرت ہی کرنی تھی۔ نکاح ہو چکا ہے اور اب میرے خیال میں مجھے اجازت دیجیے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اب یہاں پر مزید رکنا اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ کیا مطلب؟ تم یہاں سے کیسے جا سکتے ہو؟ تمہاری اپنی بیوی کو ساتھ لے جانا چاہیے تمہیں۔ شائستہ بیگم نے نیا حکم صادر کر دیا، جسے سنتے ہوئے وہ مزید آگ بگولا ہو گیا تھا۔ ماما، آر یو سیریس؟ آپ آخر کس چیز کا بدلہ لینا چاہتی ہیں مجھ سے؟ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس انچاہے وجود کو نکاح کے بعد اسے ساتھ بھی رکھنا پڑے گا۔ وہ تو ابھی اپنی بکھری ہوئی زندگی کو نارمل کرنا چاہتا تھا، جو اس کی ماں نے پل میں ہی بکھیر کر رکھ دی۔ رباب اب تمہاری بیوی ہے، ہر حیثیت سے شرعی اور قانونی لحاظ سے بھی، اور معاشرے میں بھی اب تم اس کا سہارا ہو، لہٰذا اس سے ساتھ لے کر جاؤ۔ شائستہ بیگم نے آج تک اس سے کسی بھی طرح کی بے اجازت سختی کا نشانہ نہیں بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود اب وہ اپنی مرضی کو مسلط کر کے اس سے سارے بدلے لے رہی تھی۔ وہ بس یک ٹک اپنی ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ اب نکاح ہو چکا ہے، اب میں کہیں نہیں بھاگ رہا نا، یہ ساتھ رکھنا اور گھر لے جانا بعد میں ہوتا رہے گا۔ وہ کسی صورت بھی رخصتی کے لیے راضی نہ تھا، وہ بھی اس لڑکی کو ساتھ لے جانا، وہ بھی بیوی کی صورت میں۔ بیٹا، تمہاری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ لڑکی تمہاری بیوی ہے اور اب تمہیں اس کو اپنے ساتھ ہی رکھنا ہے۔ اس کا ماموں جنید نرمی سے کھڑا ہو کر اسے سمجھانے لگا، جبکہ جنید صاحب کو کھڑا ہوتے ہوئے دیکھ کر وہ لڑکی سمٹتے ہوئے دور چلی گئی۔ ارتضیٰ کی زندگی اس کے لیے ایک تماشا بن چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ کاش وہ اپنی ماں کے بلانے پر یہاں آتا ہی نہ۔ اس نے شدت سے یہ سوچا اور واپسی کے لیے پلٹ گیا۔ شائستہ بیگم نے اس لڑکی کو بھی اشارہ کیا جو اٹھتے ہوئے مرے مرے قدموں سے اس کے پیچھے ہی چلنے لگی۔ وہ اپنی حیثیت سے اچھی طرح واقف ہو چکی تھی، جس صورت میں اس کا نکاح ارتضیٰ کے ساتھ ہوا، اور پھر جس طرح وہ زبردستی اس کی زندگی میں شامل کی جا رہی تھی، کچھ بھی اس کی ذات سے مخفی نہیں تھا۔ ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گھر کی طرف جا رہا تھا اور ایک نظر بھی اس نے مڑ کر اس لڑکی کو نہ دیکھا، جو بس خوف کی وجہ سے اپنی سانس بھی روکے بیٹھی تھی، اور اس سے کچھ بعید نہ تھا کہ مقابل اسے گاڑی سے ہی بیٹھے بیٹھے نیچے پھینک دیتا۔ شائستہ بیگم بھی ڈرائیور کے ساتھ ہی حویلی واپس آ گئی، جبکہ اس کے ماموں جنید واپس گھر چلے گئے تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی وہ ٹی وی لاؤنج میں صوفے پر ٹھہر سا گیا۔ ایک پل میں ہی اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اب کرتولین کو وہ کیا منہ دکھاتا جس کے ساتھ اس نے زندگی بھر ساتھ نبھانے کے وعدے کر رکھے تھے۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے، اور وہ لڑکی ابھی بھی اس کے قریب ہی سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، جس پر فی الحال اس کی کوئی توجہ نہ تھی۔ کچھ دیر کے بعد شائستہ بیگم اندر داخل ہوئی اور انہوں نے ملازمہ کو بلا کر اس لڑکی کو ارتضیٰ کے کمرے میں لے جانے کے لیے کہا۔ وہ ابھی بھی چپ چاپ بیٹھا تھا اور شائستہ بیگم اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ انہوں نے رحم بھری نظروں سے اپنے بیٹے کی موندی ہوئی آنکھوں کو دیکھا۔ ارتضیٰ، تم اس قدر ٹینس کیوں ہو بیٹا؟ انہوں نے ایک بار پھر پوچھا تو وہ سیدھا ہو کر اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ماما، خدا کے لیے میرا سر پھٹ رہا ہے، مجھے اب تو بتا دے کہ اس لڑکی میں ایسا کیا خاص ہے جو آپ نے میری زندگی برباد کر دی۔ اس وقت مارے ضبط کے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ شائستہ بیگم کو پھر بھی اپنے بیٹے پر رحم نہ آیا۔ جو کچھ میں جانتی ہوں وہ تم تو نہیں جانتے، اس مصلحت سے میں واقف ہوں، لہٰذا تم اس رشتے کو نبھاؤ گے ارتضیٰ، اور یہ میرا حکم ہے۔ وہ ابھی بھی اپنے موقف پر قائم تھی۔ مجھے بتائیں کہ آپ کو یہ لڑکی ملی کہاں سے؟ آپ نے آج تک کوئی بھی کام بغیر چھان بین کے نہیں کیا، تو آپ کو تو اس لڑکی کے گھر اور خاندان کا بھی علم نہیں ہے۔ آپ کس طرح ایسے کسی لڑکی کو میری زندگی میں شامل کر سکتی ہیں؟ اس نے نرمی سے شائستہ بیگم کے دونوں ہاتھوں کو تھام لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ابھی بھی سمجھ جائیں، کیونکہ ابھی بھی وقت تھا۔ میں سب کچھ جانتی ہوں اور سب کچھ اچھے سے سمجھ رہی ہوں۔ میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم کسی کو بھی اپنی مرضی سے اپنی زندگی میں شامل کر سکتے ہو، اور اس لڑکی کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں صحیح وقت آنے پر سب کچھ بتا دوں گی، لیکن ابھی تم اپنے کمرے میں جاؤ اور اپنی بیوی کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کرو۔ وہ یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ وہ وہیں بیٹھا رہ گیا۔
وہ کیسے کسی کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کر سکتا تھا؟ وہ بھی ایک شوہر ہونے کی حیثیت سے اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے اپنا موبائل نکال لیا۔ قرۃ العین کا نمبر ڈائل کرتے ہوئے اس کا دل ایک بار پھر سے تیزی سے دھڑک اٹھا۔ کیا ہوا اگر قرۃ العین اس کی اس مجبوری کو بے وفائی کا نام دیتے ہوئے ہمیشہ کے لیے اس سے اپنا رشتہ توڑ دے؟ وہ حقیقت میں لرز اٹھا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتا تھا۔ ہیلو ارتضیٰ، کیسے ہو تم؟ قرۃ العین کی نفیس سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کتنی ہی دیر وہ کوشش کے باوجود بول ہی نہ پایا۔ ارتضیٰ، کوئی مسئلہ ہے؟ مجھے پریشان لگ رہے ہو۔ تو وہ اس کی خاموشی سے بھی بھانپ گئی تھی کہ وہ کس قدر ٹینشن میں ہے۔ ماما نے میرا نکاح کر دیا ہے قرۃ العین۔ اس کا دل جانتا تھا کہ اس نے کتنی مشکل سے یہ لفظ ادا کیے تھے، اور پھر قرۃ العین کی گہری خاموشی اسے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ حقیقت اس پر بجلی بن کر گری ہوگی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ارتضیٰ؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی آواز میں نمی کھلی ہوئی تھی۔ میں خود بھی نہیں جانتا کہ مقدر نے میرے ساتھ کس طرح کا مذاق کیا ہے، لیکن میں تمہارے سوا کسی کو بھی اس رتبے پر قائم نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ قرۃ العین کا دل چھن سے ٹوٹا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اس نے ایک ہی شخص کو چاہا اور وہ شخص بھی یوں پل بھر میں کسی اور کا ہو گیا۔ قرۃ العین نے کال ڈسکنیکٹ کرتے ہوئے نمبر آف کر دیا۔ وہ موبائل ہاتھوں میں تھام کر بیٹھا رہ گیا۔ کتنی ہی دیر وہ بس یوں ہی بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ چاہتا تھا کہ اندر موجود لڑکی سے وہ اس بارے میں پوچھ گچھ کرے۔ آخر اس حقیقت کا علم اسے کیوں نہیں دیا جا رہا تھا؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ اسے صوفے پر سکڑی ہوئی سمٹی ہوئی نظر آئی۔ وہ ابھی بھی اسی کنڈیشن میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ جھکے ہوئے سر سے ہی اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ خود بھی کس قدر مجبور تھی۔ ارتضیٰ کو اسے دیکھتے ہی شدید تب چڑھی۔ یہ ایک ایسی مصیبت تھی جو اس پر اچانک ہی نازل ہو گئی۔ مجھے بتاؤ کہ کون ہو تم اور کیا جادو کیا ہے تم نے میری ماں پر؟ وہ لڑکی بمشکل 20 سال کی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور سانولی سی رنگت عام سے نین نقوش وہ دیکھنے والے کو قابل رحم لگ رہی تھی، لیکن مقابل کا ابھی اس پر رحم کھانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ تم نے ہی میری ماں کو ورغلایا ہے کہ انہوں نے تمہیں مجھ پر مسلط کر دیا۔ اس نے سختی سے اس کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، جبکہ اس کے اس قدر سخت لہجے اور رویے پر وہ بوکھلاتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہچکیوں سے روتے ہوئے وہیں بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ یہ دیکھ کر شدید کوفت کا شکار تھا۔ اس کی ماں نے حقیقت میں اس کی زندگی کے ساتھ بہت ہی بھیانک مذاق کیا تھا، جس کا تصور وہ کبھی خواب میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے وہیں چھوڑتے ہوئے سگریٹس اٹھا کر ٹیرس پر چلا آیا اور اس نے ایک بار پھر قرۃ العین کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جب تک خود کو نارمل نہیں کر پائے گی، اس سے کبھی بھی بات نہیں کرے گی۔ واٹس ایپ پر اس نے اسے وائس نوٹ بھیج دیا، جس میں اس نے کھل کر اپنی مجبوری کا ذکر کیا تھا۔ وہ ایک مضبوط مرد تھا اور ایک مرد محبت میں ہی ہار محسوس کرتا ہے۔ اینی، میری جان، میری پہلی اور آخری محبت تم ہو۔ میں تمہاری جگہ کسی کو بھی نہیں دے سکتا۔ میں آج تم سے وعدہ کرتا ہوں، تمہاری قسم کھا کر کہ وہ میری بیوی بن کر اس گھر میں تو آ گئی ہے، لیکن وہ کبھی بھی میری بیوی کا حق حاصل نہیں کر پائے گی۔ اس نے اس روز قسم کھا لی تھی۔ وہ اس لڑکی کو کبھی بھی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کافی دیر وہ اینا کا انتظار کرتا رہا، لیکن پھر مایوس ہو کر واپس کمرے میں چلا آیا۔ وہ لڑکی صوفے پر سکڑی سمٹی سو رہی تھی۔ وہ کافی دیر اسے دیکھتا رہا۔ عام سے کپڑے جو اس پر پھیلی ہوئی غربت کی عکاسی کر رہے تھے، ملگجے ہوئے بھورے بال جو اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے، اسے عجیب لگا، اور اتنا عجیب کہ اس نے نظریں پھیرتے ہوئے کراہت محسوس کی۔ اس لڑکی میں کسی طرح کی کشش نہ تھی، اور مقدر ایسا کہ وہ ارتضیٰ حسن کی بیوی تھی۔ شاید وہ خود بھی اپنی حیثیت سے واقف نہ تھی کہ وہ شہر کے ایک جانے مانے بزنس مین کی بیوی بن گئی تھی۔ بیڈ پر لیٹ کر اس نے آنکھیں موند لی اور کتنی ہی دیر وہ اس کے بارے میں سوچتا رہا، جب تک کہ نیند اس پر مہربان نہ ہو گئی۔ اگلی صبح وہ اٹھا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر شاید کسی چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ اپنی نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کے جسم پر ہلکے ہلکے زخم تھے اور شاید وہ ان پر کچھ لگانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے ہی جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی گردن کے ارد گرد موجود نشانات اسے
حیرت میں مبتلا کر رہے تھے۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس نے اپنی سخت آواز میں پوچھا تو وہ کام کر رہ گئی۔ اپنے قریب ہی اس کی موجودگی کو محسوس کرتے ہوئے وہ جھجکتے ہوئے اس سے دور ہو گئی۔ کچھ بھی نہیں، اس نے ہلکا سا منمنا کر کہا۔ اتنے وقت میں اس نے پہلی بار اس کی آواز کو سنا تھا۔ لاؤ مجھے دو، میں تمہیں لگا دیتا ہوں۔ اس نے اس کے ہاتھ سے آئنٹمنٹ لے کر اس کی گردن پر ہلکے ہاتھوں سے لگا دی۔ نہ جانے کیوں اسے اس کی طرز بھری شکل دیکھ کر ترس آتا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس کی طرح کسی بے بسی اور مجبوری کا شکار ہو۔ کچھ دیر کے بعد وہ کمرے سے باہر چلی گئی اور وہ فریش ہونے چلا گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے اینا کا نمبر ڈائل کیا اور قرۃ العین کی آواز سنتے ہی اس کے دل اور دماغ میں سکون چھا گیا۔ یہ بس میری مجبوری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اس نے ایک بار پھر وضاحت دی۔ میں نے تم سے کوئی وضاحت طلب نہیں کی ارتضیٰ، میں ابھی بھی اس حق میں ہوں۔ اگر تم مجھ سے نکاح نہیں کر سکتے تو میں کسی کی حق تلفی نہیں کر سکتی۔ وہ میرے لیے صرف ایک ناپسندیدہ لڑکی ہے جو نہ جانے کب تک میرے ساتھ اس رشتے میں بندھی ہوئی ہے۔ میں اس حوالے سے کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوں۔ اور اس نے اسے تسلی دلائی اور پھر ان دونوں کے درمیان یہ موضوع خاموشی اختیار کر گیا۔ قرۃ العین بھی بار بار اس کے متعلق کچھ بھی نہیں سننا چاہتی تھی، اور ارتضیٰ کے لیے یہی بہت تھا کہ اینا نے اس کی بات مان لی۔ وہ اس کے بغیر خود کو نامکمل محسوس کرتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آیا تو ملازمہ نے اس کے لیے ناشتہ لگوا دیا۔ گھر کے باقی افراد شاید ناشتہ کر چکے تھے اور زہیب ہمیشہ کی طرح اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر گیا ہوا تھا۔ اسے گھر کے حالات اور گھر میں گزرنے والے کسی بھی واقعے سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ شائستہ بیگم ایک بار پھر اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ وہ بس خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا اور شائستہ بیگم کو اس کی جانب سے ناراضگی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ارتضیٰ، میں ایک بار پھر تم سے یہی کہہ رہی ہوں کہ اپنے رشتے کو مضبوط بناؤ اور میری بہو کو اس کے حق سے محروم مت رکھو۔ وہ یوں کھانا کھا رہا تھا جیسے کہ ان کی بات نہ سن رہا تھا۔ تبھی ایک بار پھر وہ اسے دیکھتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ میں اپنی ساری آبائی زمینوں کو تمہارے نام کر دوں گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ اس کی ماں کے یہ الفاظ سنتے ہی اس کا ہاتھ سا رک گیا۔ اس نے حیرت سے اپنی ماں کی جانب دیکھا۔ یعنی آپ مجھے لالچ دے رہی ہیں؟ لالچ اور واسطے دینے کے علاوہ اگر آپ مجھے اس کے درمیان چھپا ہوا راز بتا دیں تو شاید میں آپ کے لیے کچھ کر پاؤں، ورنہ مجھ سے کسی بھی طرح کی امید مت رکھیے گا۔ چائے کا آخری سپ ختم کرتے ہوئے وہ اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا۔ اس سے بس یہ رشتہ یہیں تک محدود رکھنا تھا۔ نہ ہی وہ کسی لالچ میں آ کر اس کو بڑھا سکتا تھا اور نہ ہی بڑھانا چاہتا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ آفس کے لیے نکل گیا اور ایک بار پھر اس کی یہی روٹین شروع ہو گئی۔ وہ لوگوں کے ساتھ بالکل نارمل ہی رہا کرتا۔ وہ لڑکی گھر کے کام کاج کے علاوہ دوسرے بھی کام کر دیا کرتی، حتیٰ کہ اس کی بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ اس کے کمرے میں بھی موجود تھی، لیکن نہ ہی وہ کبھی غیر ضروری اس سے ہم کلام ہوا اور نہ ہی اس کے ساتھ کسی طرح کا رشتہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ ایک بار پھر اس نے اپنی زندگی کو قرۃ العین تک محدود کر لیا۔ اس کے گھر والے بھی ان کے رشتے سے کوئی اعتراض نہیں کرتے تھے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ عمل یہ تھا کہ اس نے کسی بھی طرح کی بات چھپانے کے بجائے سب کچھ کھول کر سچ سچ ان کے سامنے رکھ دیا تھا۔ وہ ہر طرح سے اینا کے لیے قابل اعتماد شخص تھا جسے وہ کسی بھی صورت کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ ارتضیٰ کو اس لڑکی میں کوئی دلچسپی نہیں۔ جب ایک روز وہ میٹنگ کے بعد اینا سے ملنے کے لیے قریبی کیفے میں چلا گیا جہاں اینا اس کی منتظر تھی، ان دونوں کے درمیان کام کاج کے مطابق ہی گفتگو ہوئی۔ اینا بھی اس کی کمپنی سے ہی منسلک تھی۔ کافی دیر وہ بات چیت کرتے رہے جب اس کے نمبر پر ایک بار پھر شائستہ بیگم کی ایک اور کال موصول ہوئی۔ رباب کی طبیعت کافی خراب ہے، تم گھر آ جاؤ، اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہوگا۔ وہ ان کی بات سنتے ہی کچھ عجیب سا ہو گیا۔ میرے خیال میں آپ کو ڈرائیور کے ساتھ چلے جانا چاہیے۔ ڈرائیور کے ساتھ نہیں، میں تمہارے ساتھ جانا چاہتی ہوں ارتضیٰ۔ زہیب بھی گھر پر نہیں ہے اور زہیب گھر پر ہوتا ہی کب ہے؟ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اور ویسے بھی وہ اس کی ذمہ داری تھی، نہ کہ زہیب کی۔ زہیب کو جب اس کی شادی کے بارے میں معلوم ہوا تو وہ بس طنزیہ نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کے علاوہ نہ ہی اس نے دلچسپی دکھائی اور نہ ہی اسے دوسروں کی زندگی میں دخل اندازی کا کوئی شوق تھا، لیکن اس کی کاٹ دار نظروں کی مفہوم کو ارتضیٰ اچھی طرح جانتا تھا، اسی لیے اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ میرے خیال میں رباب کی طبیعت خراب ہے،
اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہوگا، تو مجھے چلنا چاہیے۔ اس نے رخصت چاہی اور کھڑا ہو گیا، جبکہ قرۃ العین کے چہرے کا رنگ ہلکا سا مدھم پڑا تھا۔ اگر تمہیں اچھا نہیں لگ رہا تو میں نہیں جاتا۔ نہیں، وہ تمہاری ذمہ داری ہے، اور جب تک ہے میں چاہتی ہوں کہ تم یہ ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھاؤ۔ میرے خیال میں تمہیں جانا چاہیے۔ وہ ایک مضبوط لڑکی تھی۔ اپنا بیگ سنبھالتے ہوئے وہ بنا ارتضیٰ کی جانب دیکھتے ہی پلٹ گئی، جبکہ وہ بھی بے دلی سے گاڑی کی جانب چلا گیا۔ نہ جانے یہ لڑکی اس کی زندگی پر کب تک مسلط رہتی۔ اس لڑکی کے بارے میں اگر کوئی اچھی بات تھی تو وہ یہ تھی کہ وہ اس کی زندگی میں کوئی دخل نہیں دیتی تھی، اور نہ ہی زبردستی اس کے سر پر مسلط ہونے کی کوشش کرتی تھی۔ بس خاموشی سے وہ وقت گزاری کر رہی تھی، اور یہ دیکھتے ہی اسے بھی یقین ہو گیا کہ ضرور وہ بھی کسی مجبوری کا شکار تھی۔ کافی بار اس نے اس لڑکی سے جاننے کی بھی کوشش کی، لیکن اس نے ہمیشہ اپنی زبان کو بند رکھا۔ وہ اپنے بارے میں کچھ بھی ظاہر نہیں کرتی تھی، اور اب اگر ارتضیٰ نے بھی یہ پوچھنا چھوڑ دیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو شائستہ بیگم لاؤنج میں ہی اس کی منتظر تھی، جبکہ رباب اپنے کمرے میں موجود تھی۔ اسے جلدی سے سہارا دے کر نیچے لے آؤ اور ہسپتال چلو، شاید اس کی طبیعت کافی خراب ہے۔ شائستہ بیگم نے حکم صادر کیا تو وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی وہ اسے بیڈ پر اوندھی پڑی ہوئی دکھائی دی۔ اٹھو، تمہیں ہاسپٹل لے کر چلو، اس نے آتے ہی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جب رباب نے پلٹ کر اسے دیکھا، ارتضیٰ اسے دیکھتے ہی حیران رہ گیا۔ اس کی آنکھیں کافی حد تک روئی روئی سی تھی۔ اس کے چہرے کی رنگت خطرناک حد تک مرجھائی ہوئی اور زرد تھی۔ ارتضیٰ نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ وہ ابھی بھی رو رہی تھی اور نکاہت کی وجہ سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ وہ اسے سہارا دیتے ہوئے لا کر گاڑی میں بیٹھ گیا، اور اس نے اس کی جانب توجہ ہی نہ دی کہ کب وہ یوں مرجھانے لگی۔ شاید اس کی طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی۔ شائستہ بیگم بھی اس کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ گاڑی کا رخ اب ہسپتال کی جانب تھا، اور اس نے محسوس کیا کہ شائستہ بیگم بھی کچھ پریشان سی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ راہداری میں ہی بیٹھ گیا، جبکہ وہ شائستہ بیگم کے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ کافی دیر گزر گئی، لیکن ڈاکٹر کی جانب سے اسے کوئی پیغام موصول نہ ہوا۔ کچھ دیر کے بعد وہ شائستہ بیگم کے ساتھ باہر آتی ہوئی دکھائی دی، جبکہ شائستہ بیگم سرگوشی میں اس سے کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ واپسی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا جب اسے شائستہ بیگم کی آواز سنائی دی کہ مبارک ہو ارتضیٰ، تم باپ بننے والے ہو۔ رباب پریگننٹ ہے، اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے ہسپتال کی چھت اس کے سر پر گر پڑی ہو۔ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر وہ فوری طور پر پلٹا اور حیرت اور بے یقینی سے ماں کو دیکھنے لگا۔ ایک نظر اس نے رباب پر ڈالی، جس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ وہ یک ٹک شائستہ بیگم کو دیکھ رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ارے کہنا کیا ہے بیٹا، تم باپ بننے والے ہو۔ وہ کسی کی بھی پرواہ کیے بغیر جلدی سے رباب کی جانب بڑھا اور اس کے بازو کو تھامتے ہوئے آہستہ آواز میں کھورتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، یہ کس کی غلطی تم میرے سر پر تھوپ رہی ہو؟ وہ بے یقین تھا۔ جب شائستہ بیگم آگے بڑھی، جو بھی بات ہو گھر جا کر کرنا، یہاں تماشا مت بناؤ ارتضیٰ۔ ان کا لہجہ سخت تھا۔ وہ اسے چھوڑتے ہوئے پلٹ کر گاڑی کی جانب بڑھ گیا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گاڑی سمیت خود کو ختم کر لے۔ اس کی زندگی میں پہلے اس لڑکی کو شامل کر دیا گیا، اور اب یہ بچہ۔ آج تک اس نے رباب کو ہاتھ تک نہ لگایا تھا۔ اس وقت اس کا دماغ غصے کی شدت سے پھٹنے کے قریب تھا، جبکہ رباب کی حالت بالکل ایسی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ ان سب کے باوجود شائستہ بیگم نہایت بے فکری سے وہیں موجود تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے قیامت برپا کر دی تھی۔ میں کبھی بھی اس گناہ کی پوٹلی کو اپنے سر پر نہیں لوں گا۔ مجھے بتائیں کہ یہ بچہ کس کا ہے؟ رباب لاؤنج میں کھڑی تھر تھر کانپ رہی تھی، جیسے کہ وہ مجرم ہو، اور اس کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہہ رہے تھے، لیکن اس کی زبان آج بھی خاموش تھی۔ وہ اس کے قریب چلا آیا، اور اگر آج تم نے مجھے اپنے بارے میں حقیقت نہ بتائی تو میں تمہیں یہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ شائستہ بیگم جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کبھی بھی اپنی زبان سے پلٹتا نہیں۔ اگر اس نے ایک بار رباب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تو پھر وہ کبھی بھی اس فیصلے سے اسے پیچھے نہیں ہٹا پائیں گی۔ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اگر تمہیں اس بچے کی ولدیت پر اعتراض ہے تو تمہیں اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروانا چاہیے، نہ کہ اپنی بیوی پر الزام لگاؤ۔ لوگ کیا سوچیں گے کہ تم اس طرح کے مرد ہو ارتضیٰ؟ اس کی ماں نے سختی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔
اگر یہ میرا بچہ ہوتا تو مجھے اس کا DNA کروانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی، لیکن میں بلا شبہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے اور مجھے اس کی حقیقت میں نہیں جانا۔ اگر آپ کو اس لڑکی میں کوئی عیب نظر نہیں آتا اور یہ آج بھی آپ کے لیے ضروری ہے تو میرے خیال میں آپ کو اسی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے میں چلا گیا۔ وہ اپنا سامان سمیٹ رہا تھا اور اس کے دماغ میں مسلسل یہی جنگ چھڑی ہوئی تھی، آخر اس کی ماں اس حد تک کیسے جا سکتی ہے؟ اور زہیب، وہ تو بس خاموش تماشائی کی طرح یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس وقت تک اسے کسی نے نہیں روکا تھا۔ وہ لڑکی تو جیسے ہر جنگ ہار کر رہ گئی تھی، اور اگر وہ اتنی ہی معصوم اور قابل رحم ہوتی تو کبھی یہ کارنامہ سر انجام نہ دیتی۔ وہ نفرت سے رباب کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ آج تک وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ پایا، صرف اور صرف اس لیے کہ وہ اس پر رحم کرتا تھا اور اس پر ترس کھاتا تھا، لیکن آج اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اسے اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس شام وہ اپنا سارا سامان اٹھاتے ہوئے اس گھر سے نکل آیا۔ اسے وہاں نہیں رہنا تھا، اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس کی ماں نے اسے ایک بار بھی پلٹ کر روکنے کی کوشش نہ کی۔ وہ بس خاموشی سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ شاید انہیں یقین نہ تھا کہ وہ حقیقت میں چلا جائے گا، لیکن اب وہ مزید یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ اس شام وہ وہاں سے چلا گیا، لیکن رباب اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس شخص کو روک کر ساری حقیقت اس کے سامنے کھول کر رکھ دے، لیکن اس کی زبان گویا سلی ہوئی تھی اور وہ اس حقیقت کو کھولنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ اس کی سزا سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اس شام وہ اپنے فلیٹ پر آیا، اپنا سامان وہیں رکھتے ہوئے وہ گاڑی نکال کر سیدھا قرۃالعین کے گھر چلا گیا۔ وہ ان کی دہلیز پر ان کے باپ کے سامنے موجود تھا۔ اسے اب کسی بھی چیز کا انتظار نہ رہا۔ ہر چیز وہ اپنے اعتماد کی وجہ سے نہیں کھو سکتا تھا۔ زندگی اسے بہت کچھ چھین رہی تھی، اور زندگی کی اس چھینا جھپٹی میں قرۃالعین کو وہ کھونا افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ برخوردار، تمہیں اپنی ماں کے ساتھ اس دروازے پر آنا چاہیے تھا، وہ بھی خاص اس مقصد کے لیے۔ سکندر حیات نے اسے دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، میں اپنی ماں کے ساتھ آ جاتا، لیکن یہ میری زندگی ہے اور میں اس کا فیصلہ خود ہی کرنا چاہتا ہوں۔ قرۃالعین مجھ سے وابستہ اور منسلک ہو گئی، اور میں اس بات کا حلف دیتا ہوں کہ میں اسے زندگی میں کبھی بھی کوئی پریشانی نہیں آنے دوں گا۔ اس نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، میری ساری حقیقت آپ کے سامنے ہے۔ اگر اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے بھی آپ اینا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھماتے ہیں تو یہ آپ کا بڑا پن ہوگا، ورنہ میں آپ کو قسم دلاتا ہوں کہ میں اینا کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤں گا۔ سکندر حیات اس کی جانب دیکھتے رہے۔ اس کا لہجہ پختہ اور پرعزم تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس نے انہیں عہد دیا تو وہ اینا کی زندگی میں کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا، لیکن وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان کی اینا کو اس شخص سے زیادہ کوئی نہیں سنبھال پاتا، اسی لیے وہ خاموش ہو گئے۔ ایک بار وہ قرۃالعین سے ارتضیٰ کے سامنے ہی اس کی مرضی معلوم کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے ملازمہ سے کہہ کر قرۃالعین کو بھی بلایا۔ ارتضیٰ اکیلے تمہارا ہاتھ مانگنے آیا ہے قرۃالعین، کیونکہ اس کے مطابق اسے اکیلے ہی تمہارے ساتھ اپنی ساری زندگی بتانی ہے۔ وہ کسی بھی اور شخص کی دی گئی زبان پر تمہاری زندگی کا فیصلہ نہیں کروانا چاہتا۔ قرۃالعین اسے دیکھتی رہ گئی۔ ارتضیٰ، تمہاری زندگی میں ایک لڑکی پہلے سے موجود ہے اور تم نے اس کا کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وہ اب اسے دیکھ کر اس سے مخاطب تھی۔ وہ صرف میرے نام سے منسوب ہے، جب تک میری ماں اس کو اس کے سارے رازوں سمیت میرے نام سے منسوب کروا کر بیٹھی ہے۔ اور وہ بچہ میرا نہیں ہے قرۃالعین، اس نے سنجیدگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس شام وہ سکندر حیات سے قرۃالعین کے لیے رضامندی لے کر آ گیا۔ اگلے چند دنوں میں وہ قرۃالعین سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اور اس نے اپنی ماں کو اس حوالے سے کہہ دیا۔ اس ساری صورتحال میں اس کا ساتھ دینے والا قرۃالعین کا بھائی تھا، فراز نے اپنی بیوی کے وفات کے بعد ابھی تک شادی نہ کی تھی، حالانکہ اس کی وفات کو 10 سال کا عرصہ بیت چکا تھا، لیکن وہ ابھی بھی اس کے غم سے باہر نہ آیا تھا، اور اس کی بیٹی 10 سال کی ہو چکی تھی۔ اس کی زندگی میں سب سے زیادہ قرۃالعین کی حیثیت تھی، اور اس کی خوشی کے لیے وہ سب کچھ کر سکتا تھا۔ اس شام اس نے شائستہ بیگم کو دوبارہ کال کی۔ آپ اگر چاہیں تو میرے نکاح میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے بیٹے کی خوشی کا ذرا سا بھی احساس ہے
تو وہ خاموشی سے اس کی بات سنتی رہ گئی اور پھر کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کی ماں اس کے نکاح میں آئے گی، لیکن نکاح کے عین وقت جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو وہ ہزار مخالفتوں کے باوجود اپنی ماں کو دیکھ کر نہال ہو گیا۔ اس شام قرۃالعین اور اس کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے جوڑے میں وہ اسے ساری دنیا کی خوبصورتی سمیٹے ہوئے لگ رہی تھی، جس کا حسن اتنا معصوم اور دو آتشہ تھا کہ وہ خود پر فخر کرنے سے روک نہ پایا۔ ان کے درمیان محبت سے زیادہ اعتماد کا رشتہ قائم تھا، اور یہی بات تھی کہ اس نے کبھی بھی بے اعتمادی کو اپنے رشتے میں جھانکنے نہ دیا۔ اس شام وہ فلیٹ کے اس سجے ہوئے کمرے میں ارتضیٰ حسن کی بیوی کی حیثیت سے موجود تھی۔ وہ اس کے سامنے ہی جا کر بیٹھ گیا اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں خدا کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤں؟ اس کی آنکھوں میں حقیقت میں نمی اتر آئی۔ سارے جہان کی بے قراریوں کے بعد جیسے اسے اب قرار مل چکا تھا۔ آفتوں بھرے دور میں تو میرے لیے زندگی کا ایسا سرمایہ ہو جسے حاصل کرنے کے بعد میں سارے جہان کی بے سکونیوں کو بھول جاؤں گا۔ قرۃالعین اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ اس کی ہلکی سی مسکراہٹ میں اسے محسوس ہوا جیسے اس کا دل کھو سا گیا۔ ارتضیٰ نے نرمی سے جھکتے ہوئے اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مہر ثابت کر دی، جبکہ قرۃالعین کا دل بے ترتیب انداز میں دھڑک اٹھا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہ تھے، لیکن پھر بھی آج وصل کی رات ان دونوں کے لیے اس قدر قربت لے کر آنے والی تھی، اسے اندازہ نہ تھا۔ اس رات وہ اسے اپنی محبت میں بھگوتا چلا گیا اور وہ بھیگتی گئی۔ ارتضیٰ حسن نے کسی کے بارے میں نہ سوچا تھا، نہ ہی اپنی ماں کی جانب سے دی گئی ذمہ داریوں پر، نہ ہی رباب کی زندگی کے لیے، اور نہ ہی اس بچے کی حقیقت پر۔ سب نے مل کر اس کی زندگی کو ایک مسئلے کا روپ دے دیا تھا، لیکن آج وہ ہر مسئلے سے آزاد ہو کر صرف اپنی محبت کے پلوں کو جینا چاہتا تھا۔ اس کی والہانہ محبت اور جنون کو دیکھتے ہوئے وہ سمٹتے ہوئے مسکرا کر رہ گئی۔ وہ شخص حقیقت میں اس کے لیے نعمت خداوند تھا۔ اس کی زندگی ایک خوبصورت راہ پر چل نکلی اور اس کی زندگی کے سارے جنم لیتے مسائل اس نے فراموش کرتے ہوئے اپنا سارا وقت قرۃالعین پر نچھاور کرنا شروع کر دیا۔ ہفتے میں ایک بار وہ ماں سے ملاقات کرنے جاتا، لیکن وہ رباب کے قریب بھی نہیں بھٹکتا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اس دوران بھی اس کی ماں مسلسل اسے اپنے پاس رکھنے پر قائل تھی اور چاہتی تھی کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہے، جبکہ وہ چاہتا تھا کہ وہ رباب کو چھوڑ دے۔ ہر ماں رباب کا بھرا بھرا وجود اسے کوفت میں مبتلا کر دیتا۔ دیکھنے والے یہی سمجھتے کہ یہ بچہ اس کا ہے، لیکن وہ اس حقیقت سے واقف تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں۔ اس روز بھی وہ اپنے کمرے میں چند ضروری کاغذات اٹھانے کے لیے گیا، اور جب رباب اسے کمرے کی صفائی کرتی ہوئی دکھائی دی، وہ دانستہ طور پر اس کے قریب چلا آیا۔ تم میری زندگی سے کیوں نہیں چلی جاتی رباب؟ آخر تم کس چیز کا بدلہ لینے کے لیے یہاں پر موجود ہو؟ رباب پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ میں آپ کی زندگی میں موجود نہیں، بلکہ آپ کی زندگی میں قید ہوں۔ اس کی جانب سے دیا گیا جواب سن کر ارتضیٰ چونک سا گیا، یعنی وہ پہلی بار اس کے مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ تم خود اپنے گناہوں کی قید میں ہو۔ اس نے ایک نظر اس کے پیٹ کی جانب دیکھا، جبکہ رباب کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اسے میرا گناہ مت کہیے۔ جب حقیقت آپ کو معلوم ہوگی تو آپ شاید کتنے ہی لوگوں کو گناہ گار سمجھنے لگیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید اس سے کچھ کہتا، جب شائستہ بیگم اندر داخل ہوئی اور رباب ان کو دیکھتے ہوئے جلدی سے ارتضیٰ سے دور ہو گئی۔ ایک پل میں ہی وہ اس کمرے سے غائب ہو گئی تھی، جبکہ ارتضیٰ کو یہ دیکھ کر کافی حیرت ہوئی۔ آپ اس لڑکی کو یہاں پر قید کر کے بیٹھی ہیں۔ ماما اسے اس کی زندگی جینے دے، وہ جس کے ساتھ جانا چاہتی ہے اسے جانے دیں۔ جس دن مناسب وقت ہوگا وہ خود ہی چلی جائے گی، تم سے دور، تمہاری زندگی سے بے دخل ہو کر، اور وہ وقت میں مقرر کروں گی۔ ارتضیٰ تمہیں اپنی زندگی میں مگن اور مست رہنا چاہیے، نہ کہ تم اس لڑکی کی زندگی میں اب دخل اندازی کرنے لگ جاؤ جسے تم خود دھتکار کر چلے گئے ہو۔ اس روز بھی وہ وہاں سے پلٹ آیا، خالی ہاتھ، کچھ بھی اس کے ہاتھ نہ آیا تھا، لیکن اس نے طے کر لیا تھا کہ جب اگلی بار وہ جائے گا تو رباب کو طلاق دے دے گا۔ شاید اس کی پریگنینسی کا 7واں مہینہ چل رہا تھا۔ اسے مستقل علاج اور ادویات فراہم کی جاتی تھی اور اس کا اچھا خاصا خیال رکھا جاتا۔ اچھی خاصی توجہ نے اسے مکمل بدل کر رکھ دیا تھا۔ زہیب بیرون ملک چلا گیا تھا۔ کافی حد تک
اب وہ بھی آفس میں انوالو رہنے لگا۔ وہ اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن تھا۔ جس روز اسے یہ معلوم ہوا کہ قرۃالعین ماں بننے والی ہے، اسے ایسی خوشی ملی کہ وہ کتنی ہی دیر بس حیرانگی سے قرۃالعین کے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھتا رہ گیا، اور پھر نرمی سے ہاتھ بڑھا کر ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھ لیا۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ ہے نا، اسے میں کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا۔ اسے دیکھ کر وہ مسکرا دی۔ میری زندگی میں شامل ہو کر مجھے اس قدر حسین لمحات فراہم کرنے کے لیے شکریہ۔ ارتضیٰ نے اس کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر ان پر بوسہ دے ڈالا۔ وہ اسے اتنی معتبر محبت کرتا تھا کہ اسے حیران کر دیتا۔ اینا کی نظروں میں ایک بار وہ سانولی سی رنگت والی لڑکی کی مجبور سی شکل لہرائی۔ نہ جانے کیوں اسے رباب پر ترس آتا تھا۔ وہ بھی اسی کیفیت میں تھی، لیکن کوئی بھی اس کا احسان ماننے والا نہ تھا، کوئی بھی اسے محبت کے دو بول بولنے والا نہ تھا۔ اس روز وہ ارتضیٰ کے سامنے ہی بیٹھ گئی۔ اگر آپ اس کی زندگی میں خوشیاں نہیں بھر سکتے تو مزید دکھوں کا باعث مت بنے ارتضیٰ۔ ارتضیٰ اسے آزاد کرتے ہوئے اس کی مرضی کے مطابق اس کے من چاہے شخص کے ساتھ منسلک کر دیں، اور اس بچے کی حقیقت مجھے یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے وہاں پر بہت کچھ غلط ہو رہا ہے۔ اگر آنٹی سب کچھ جانتی ہیں تو اس نے دانستہ طور پر بات کو ادھورا چھوڑ دیا، جبکہ ارتضیٰ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ وہاں ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس نے طے کر لیا کہ وہ ضرور رباب کو چھوڑ دے گا، اور یہی ایک بہتر فیصلہ ہے ان کے حق میں۔ اور اس نے وکیل کو بلا کر کاغذات تیار کرنے کا حکم دے دیا۔ اس شام اس نے شائستہ بیگم کو بھی کال کر کے کہہ دیا کہ وہ چند دنوں میں ہی رباب کو طلاق دینے کا ارادہ رکھتا ہے، اور شائستہ بیگم نے اسے بتایا کہ 5 دنوں کے بعد رباب کی ڈلیوری متوقع ہے۔ ڈاکٹر کی جانب سے 5 دنوں کے بعد اسے لے کر ہاسپٹل جانا ہے، اسی لیے وہ خود ہاسپٹل آئے، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہاسپٹل جائے۔ اس شام شائستہ بیگم کے ذریعے ہی اسے معلوم ہوا کہ رباب نے ایک بیٹے کو جنم دیا ہے، اور اسے شام طلاق کے کاغذات بھی اس کے گھر پر موجود تھے، جنہیں لے کر وہ حویلی کی جانب چل پڑا۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو گھر میں کافی سیلیبریشنز کا اہتمام کیا گیا تھا، اور اس کے ننیالے رشتہ دار وہاں پر موجود تھے۔ جنید ماموں بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہی وہاں پر موجود تھے، اور وہ حیرت سے سب کو دیکھتا رہ گیا۔ شائستہ بیگم اسے تھامتے ہوئے اندر لے گئی، جہاں رباب اپنے بچے کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ رباب اسے دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ قرۃالعین کے بھرے ہوئے وجود پر اس نے ایک نظر ڈالتے ہوئے اپنی نظروں کا رخ پھیر لیا۔ ارتضیٰ کے ہاتھ میں طلاق کے کاغذات تھے۔ میں یہ کاغذات تیار کروا کے لایا ہوں۔ میں رباب کو طلاق دینا چاہتا ہوں ماما۔ اب اس کے ساتھ مزید ناانصافی کرنے کی بجائے اسے اس کی خامیوں سمیت یہاں سے رخصت کر کے ان محفوظ ہاتھوں میں پہنچا دے جن میں وہ جانے کا حق رکھتی ہے۔ میں اب اس بھار کو مزید نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم ابھی سے طلاق دے دو، کیونکہ اس کی ڈلیوری ہو چکی ہے۔ اپنی ماں کی زبان سے یہ الفاظ سنتے ہوئے وہ حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ کجا کل تک وہ اسے اس کی بیوی کے روپ میں ساتھ رکھنے پر مصر تھی، اور کجا آج جب وہ خود کہہ رہی تھی کہ اسے طلاق دے دی جائے۔ اس نے ایک نظر رباب کی جانب دیکھا، جس کی آنکھوں سے آنسو گر کر اس کے رخساروں پر بہہ نکلے۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اس کے قریب چلا گیا۔ آج میں تمہیں اس رشتے سے آزاد کرتا ہوں، لیکن آج میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی مجبوری کو میرے سامنے کھول دو۔ آخر کس مجبوری نے تمہیں اتنا مجبور کر دیا کہ تم اس قید میں اتنی اذیتوں کے باوجود زندہ ہو؟ شائستہ بیگم حیرت سے رباب کو دیکھ رہی تھی، جبکہ ان کی آنکھوں میں موجود وارننگ کو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ میں خود بھی آج اس رشتے سے آزادی کے ساتھ اس بوجھ سے بھی آزادی حاصل کر لینا چاہتی ہوں، جسے میں انجانے سے خوف کے ساتھ خود کے ساتھ باندھ کر زندہ ہوں۔ قرۃالعین بھی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ معصوم سی لڑکی نہ جانے کتنی اذیتوں کا شکار رہی تھی۔ اس روز آپ نے بنا کچھ جانے مجھ سے نکاح کی حامی بھر لی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کے ساتھ بھی بہت غلط ہوا۔ آپ اس کا حق نہیں رکھتے تھے، اور میں اور آپ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، لیکن اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے نکاح کے بعد میرے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کی، لیکن میں بھی آپ کی زندگی میں داخل ہو کر آپ کی زندگی کو اجیرن نہیں بنانا چاہتی تھی۔ اپنی زبان بند کرو لڑکی، تم میرے احسانوں کو صلہ دے رہی ہو۔ شائستہ بیگم نے غصے سے بھن بھناتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ آپ خاموش ہو جائیں ماما، آج اسے بولنے دیں، کیونکہ میں آج سننا چاہتا ہوں
وہ حقیقت جو نہ جانے کب سے چھپائی جا رہی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے بیٹا، یہ لڑکی صرف جھوٹ کا پالندہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ بس اسے طلاق دے کر اپنی زندگی سے فارغ کرو۔ آنٹی آج اس لڑکی کو بولنے دیں، اگر آپ کی بات میں اتنی ہی سچائی ہوتی تو آپ پہلے ساری سچائی کو بیان کر سکتی تھی۔ قرۃ العین نے بھی ارتضیٰ کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد جو کہانی رباب کی زبانی پتہ چلی وہ واقعی کتنے لوگوں کو شرمندگی میں دھکیل دینے کے لیے کافی تھی، اور خود ارتضیٰ جو کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ رباب اور اس کے والدین جدی پشتی نوابوں کی غلامی کرتے تھے، اور گاؤں کی زمینوں کا ایک بڑا حصہ نواب جنید خان کے پاس تھا، جو بیٹے کی نعمت سے محروم تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ بیٹے کے لیے وہ گاؤں کی کسی لڑکی سے دوسری بار شادی کرتا، لیکن یہ سنتے ہی اس کی بیوی نے گھر میں طوفان کھڑا کر دیا، اور وہ کبھی بھی جنید خان کو دوسری شادی کی اجازت نہ دے سکتے تھے، اور مجبوراً جنید کو اس کی بات مانتے ہوئے خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ لیکن بیٹے کی خواہش ان دونوں بہن بھائی کے دل میں کسی سام کی طرح کنڈلی مار کر برجمان تھی، اور بالآخر انہوں نے وہ راستہ اختیار کیا جو کبھی بھی قابل قبول نہ تھا۔ اس روز وہ اپنی ماں کے ساتھ کام کاج کے لیے نوابوں کی حویلی آئی، جس روز نواب بیگم گھر پر موجود نہ تھی۔ اپنی زمین کا ایک بڑا حصہ بیچ دینے کے بعد اب وہ نام کے ہی نواب تھے، لیکن پھر بھی سارا گاؤں ان کی عزت کرتا تھا۔ اس روز وہ نواب صاحب کے کمرے کی صفائی کرنے کے لیے جو ہی کمرے میں داخل ہوئی، جنید خان اندر داخل ہوا اور اس نے کمرے کے دروازے کو اچھی طرح بند کر دیا۔ رباب خوف سے زرد ہو گئی۔ وہ بچی نہ تھی کہ اس بات کو سمجھ نہ پاتی، لیکن اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ خدا کے لیے مجھے واپس جانے دے، میرے ساتھ کچھ غلط مت کریں۔ اس نے جنید خان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کر رہا، جو کچھ میں کروں گا بس اس لیے کہ تمہارے پیٹ میں سے مجھے ایک بیٹا مل جائے، اور اس کے لیے میں تمہیں انعام کی ایک بڑی رقم دوں گا۔ لیکن یاد رہے تم نواب بیگم کو اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہونے دو گی۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اسے لالچ دے کر سمجھا رہا تھا۔ اس کے دل میں ابھی بھی حمیرہ بیگم کا خوف انگڑائی لے رہا تھا۔ اپنی بیٹیاں ہونے کے باوجود اسے کسی کی بیٹی کی عزت دکھائی نہ دی، اور اس نے رباب کو آگے بڑھتے ہوئے دبوچ لیا۔ اس کی سخت گرفت میں وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی۔ خدا کے لیے نواب صاحب میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے مسلسل منت کر رہی تھی۔ وہ اور اس کا چچا زاد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اور اس کے باپ نے اسے اس کے چچا زاد کے ساتھ ہی منسوب کر رکھا تھا، لیکن نہ جانے اس کے مقدر میں کیا لکھا تھا۔ جب جنید خان نے اسے دبوچتے ہوئے اس کی عزت کو تار تار کر دیا، وہ اسے یہی سمجھاتا رہا کہ وہ اسے ایک بیٹا حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر وہ اسے بیٹا دینے میں کامیاب ہو گئی تو وہ اسے رانی بنا کر رکھے گا۔ نہ جانے کتنے ہی لالچ اس نے دے دیے، لیکن اس کا دل احمد کی طرف ہمکتا تھا۔ وہ کبھی بھی یہ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن مجبوراً جنید اسے دبوچتے ہوئے اس کے ساتھ وہ سب کچھ کر دیتا، اور اس کے بعد وہ بس روتی رہ جاتی۔ اس کی بس میں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہ تھا۔ 1 ماہ تک جب اسے یہ خبر ملی کہ وہ واقعی حاملہ ہے تو اس کے سر پر پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کے غریب ماں باپ کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی ان میں اتنی سکت تھی کہ وہ نوابوں کے خلاف جاتے، اور نہ ہی وہ اس بچے کو ختم کروا سکتے تھے۔ نواب جنید خان کی اچھی خاصی نظر تھی ان پر۔ اسی دوران حمیرہ بیگم کو معمولی سا شک ہونے لگا، لیکن نواب یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیوی کسی بھی طرح کے شک میں مبتلا ہو کر اس معاملے کی تشویش کرے۔ اس لیے انہوں نے رباب کے والدین پر یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ رباب کو شائستہ بیگم کے پاس یہ کہتے ہوئے بھیج دیں کہ ان کے بیٹے کے ساتھ ان کا نکاح ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے وہ غلیظ کھیل رچایا جس کے بعد ارتضیٰ اور رباب دونوں کی زندگی برباد ہو گئی۔ ارتضیٰ اگر اسے بیوی کا درجہ دے دیتا تو پھر بھی وہ یہ بچہ اپنے بھائی کو سونپ دیتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ پہلا بچہ ان کے بھائی کی اولاد ہے، اور ایک عورت ہونے کے باوجود یہاں پر شائستہ بیگم نے کمینگی کی انتہا کرتے ہوئے اتنا گرا ہوا کام کیا کہ جس پر انسانیت بھی شرم سے پانی پانی ہو جائے۔ وہ اپنے بھائی کے لیے اور چند زمینوں کے لالچ میں آ کر اپنے بیٹے کی عزت اور زندگی دونوں برباد کرنا چاہتی تھی، لیکن ارتضیٰ نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے قرۃ العین سے نکاح کر لیا۔ اندر ہی اندر وہ بیٹے کے اس فیصلے پر بھی خوش تھی، لیکن چاہتی تھی کہ یہ بچہ ان کے گھر ہی پیدا ہو تاکہ رباب اس بچے کو کہیں بھی لے کر جا نہ پائے۔
اس حقیقت کے بعد ارتضیٰ بے یقین سا کھڑا اپنی ماں کو دیکھتا رہ گیا، جس کے پاس سوائے شرمندگی اور جھکا ہوا سر ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہ تھا۔ اس کا ماموں قریب ہی زرد رنگت لیے کھڑا تھا، جسے اس کی بیوی زہر بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے شرم آتی ہے آپ کو اپنا بڑا اور ماموں کہتے ہوئے۔ آپ کی اپنی بیٹیاں تھیں، لیکن آپ نے پھر بھی کسی کی بیٹی کی زندگی برباد کرتے ہوئے نہیں سوچا۔ بیٹا اور بیٹی انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ کاش آپ اس جاہلانہ سوچ سے باہر آ جاتے۔ رباب رو رو کر ہلکان تھی۔ اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا اور اس نے کھلے عام کہہ دیا کہ اس کے دل میں ابھی بھی احمد کی محبت زندہ ہے۔ وہ ہر حال میں احمد سے محبت کرتی ہے اور اسے ہی پانا چاہتی ہے۔ وہ اس بچے سے بھی دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی، اور اسی دوران کسی مرد کے لیے یہ مشکل مقام تھا کہ وہ اس بچے کے ساتھ ہی اسے قبول کرتا۔ یہ بچہ تمہارا نہیں ہے رباب، یہ بچہ اس شخص کی ذمہ داری ہے، اور میں آج تمام شرائط و ضوابط کے ساتھ یہ بچہ اس کے سپرد کرتا ہوں۔ اگر یہ بچے کی پرورش اور تربیت میں کسی قسم کی کوتاہی کرے گا تو میں خود جنید خان کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے بچہ جنید خان کے سپرد کر دیا۔ وہ بس خاموشی سے سر جھکائے کھڑا تھا، جبکہ شائستہ بیگم زہر بھری نظروں سے ابھی بھی رباب کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہے کہ میں نے آپ کو اپنے لیے ہمیشہ ایک اچھا انتخاب کرنے والی ماں سمجھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ آپ بھی کسی کی زندگی کو ایک پل میں برباد کر سکتی ہیں۔ مجھے آپ سے یہ امید نہ تھی کہ دولت کی لالچ آپ کو اس قدر اندھا کر دے گی۔ آپ نے اپنا ایک بیٹا اس کی من مرضیوں کی وجہ سے کھو دیا، اور ایک بیٹا اپنی من مرضیوں کی وجہ سے کھو دیا۔ شائستہ بیگم کے چہرے پر گہری شرمندگی کے آثار تھے۔ اس روز اس نے رباب کو طلاق دے دی۔ عدت تک وہ اسے اپنے گھر میں ہی لے آیا تھا، گو کہ ابھی اس نے نکاح ہونے کے باوجود اسے ہاتھ نہیں لگایا تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کی نظر میں وہ اس کی بیوی تھی، اور وہ چاہتا تھا کہ وہ مکمل عدت ادا کرنے کے بعد ہی اس کی زندگی سے جائے۔ احمد کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے گھر اور اپنی زندگی میں خوش تھا۔ رباب اس کی زندگی میں دخل اندازی کرنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے اس کی شادی کے بارے میں سن کر خاموشی اختیار کر لی۔ ارتضیٰ نے اسے اس کے والدین سے ملنے دیا، اور 4 ماہ تک وہ قرۃ العین کے ساتھ اس کے گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ اس نے اس دوران قرۃ العین کا حد سے زیادہ خیال رکھا اور اسے کسی بھی طرح کا آرام دینے میں کوتاہی نہ کی۔ جس روز اس سے اللہ نے بیٹی کی رحمت سے نوازا تو قرۃ العین نے اپنی بیٹی کو اٹھا کر رباب کے ہاتھوں پر رکھ دیا۔ وہ سچ میں اس کے لیے کسی مخلص دوست اور بہن سے کم ثابت نہ ہوئی۔ 2 ماہ کے بعد رباب کے لیے پروپوزل آیا، اور قرۃ العین کا بھائی فراز اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، اور وہ اس پر راضی بھی ہو گئی، اور ارتضیٰ کے گھر ہی ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ دونوں کی زندگی خوبصورتی سے گزر رہی تھی، لیکن زندگی کے اس نشیب و فراز میں اس نے اس بات کو سمجھ لیا کہ زندگی میں کچھ لوگ اگر آپ کے ساتھ برا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہ تب تک آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے جب تک کہ خدا آپ کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کرتا، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اور صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔